آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم اپنے نظام شمسی کے ایک بہت ہی حیران انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں، ایک ایسا سفر جو تقریباً 4.6 ارب سالوں پر محیط ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا یہ کائناتی پڑوس بالکل شروعات سے لے کر آج کی اس مستحکم شکل تک کیسے پہنچا۔ یہ صرف سیاروں کے بننے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اور تخلیق کی ایک اتنی بڑی داستان ہے جو ہمیں کائنات میں ہماری اصل جگہ بتاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی مکمل افراتفری سے ایک اتنا منظم نظام شمسی بنا کیسے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا کہ گیس اور دھول کے ایک بالکل بے ہنگم بادل نے آخر کس طرح بدل کر اس انتہائی پیچیدہ اور ترتیب والے نظام کی شکل اختیار کر لی جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب راتوں رات نہیں ہوا تھا، بلکہ طبیعت کے اصولوں کے تحت ہونے والا ایک بہت طویل اور شاندار عمل۔ تو آئیے کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں، آج سے تقریباً 4.6 ارب سال پہلے۔ ذرا تصور کریں، اس وقت کائنات کے اس حصے میں نہ تو کوئی سورج تھا، نہ زمین اور نہ ہی ہمارا چاند۔ بس ہر طرف ہائیڈروجن، ہیلیم اور کچھ پرانے ستاروں کی باقیات کا ایک بہت بڑا مالیکیولر کلاؤڈ یعنی بادل پھیلا ہوا تھا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا، شاید کسی قریبی سپر نووا کا دھماکہ، جس کے دباؤ کی وجہ سے یہ بادل اپنی ہی کشش ثقل یعنی گریوٹی کے دباؤ تلے تیزی سے اپنے ہی اندر گرنے اور سکڑنے لگا۔ ہمارا آج کا یہ پورا سفر اسی ٹائم لائن کے گرد گھومے گا۔ ہم سورج کی اس دھماکہ خیز پیدائش سے شروعات کریں گے، پھر سیاروں کے بننے کے اس ہنگامہ خیز دور کو دیکھیں گے، اس کے بعد آج کے اس پرسکون اور مستحکم دور پر بات کریں گے، اور آخر میں اربوں سال مستقبل میں جا کر اس پورے نظام کے ناگزیر اختتام کو بھی دیکھیں گے۔ اب جب وہ بادل سکڑ رہا تھا تو یہاں فزکس کا ایک بہت دلچسپ اصول لاگو ہوا، جسے ہم اینگولر مومنٹم کا تحفظ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سکڑتے وقت بادل بہت تیزی سے گھومنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی آئس اسکیٹر اپنے بازو سمیٹتا ہے تو اس کے گھومنے کی رفتار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ اسی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے وہ بادل ایک چپٹی ڈسک میں بدل گیا، جس کے بالکل بیچ میں مادے کا اتنا زیادہ دباؤ تھا۔ اور یہ بات واقعی حیران کر دینے والی ہے کہ اس پورے کائناتی بادل کے ماس کا یعنی اس کی کل کمیت کا 99.86% حصہ، جی ہاں تقریباً سارا کا سارا مادہ، بالکل مرکز میں جا کر جمع ہو گیا۔ وہاں دباؤ اور حرارت اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں ٹکرانے لگے اور تھرمو نیوکلیئر فیوژن شروع ہو گیا۔ یوں ہمارا سورج ایک ستارے کے طور پر روشن ہو گیا۔ اب سوچے ذرا، باقی کے پورے نظام کو بننے کے لیے صرف اور صرف 0.14% مادہ ہی بچا تھا۔ تو چلیے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جہاں انہی بقیہ 0.14% کائناتی دھول اور گیس سے ہمارے سیارے بننا شروع ہوئے۔ سورج کی گریوٹی کی وجہ سے یہ بچا کھچا مادہ آپس میں جڑنے لگا، ذرے مل کر پتھر بنے، پتھروں سے چٹانیں اور پھر پروٹوپلانٹس۔ لیکن کون سا سیارہ کس چیز سے بنے گا، اس کا فیصلہ ڈسک کے اندر موجود درجہ حرارت کر رہا تھا۔ اور یہی درجہ حرارت ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نظام شمسی ایسا کیوں دیکھتا ہے۔ نئے سورج کی شدید گرمی نے خلا میں ایک طرح کی کیمیائی حد کھینچ دی تھی، جسے ہم فروسٹ لائن کہتے ہیں۔ اس لائن کے اندر کی طرف اتنی زیادہ گرمی تھی کہ پانی، میتھین اور امونیا جیسی چیزیں برف کی شکل میں ٹک ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہاں صرف دھاتیں اور سلیکیٹس ہی ٹھوس حالت میں رہ سکتے تھے۔ اگر ہم اندرونی اور بیرونی خطوں کو ملائیں تو یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اندر کی طرف جہاں زمین جیسے چٹانی سیارے بنے، وہ زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کو بنانے والی دھاتیں اور چٹانیں اس ڈسک میں بہت کم مقدار میں تھیں۔ دوسری طرف اس فروسٹ لائن کے باہر سرد ماحول میں برف ہی برف تھی۔ وہاں سیارے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی زبردست کشش ثقل نے ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسی گیسوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا، اور یوں مشتری اور زحل جیسے دیواکل گیس جائنٹس وجود میں آئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سیاروں کی یہ جو ابتدائی ترتیب تھی، یہ کوئی زیادہ دیر تک پرسکون نہیں رہی۔ بہت جلد یہ نوخیز نظام شمسی ایک زبردست اور پرتشدد افراتفری میں ڈوب گیا۔ گریوٹی کے شدید عدم استحکام نے سیاروں کو ان کے مداروں سے بالکل ہلا کر رکھ دیا، اور پھر شروع ہوئی ایک عظیم اور تباہ کن ہجرت۔ اس عمل کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے سائنسدان نیس ماڈل کا حوالہ دیتے ہیں۔
اس ماڈل کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ ہمارے بڑے سیارے خاص طور پر مشتری اور زحل اپنے مداروں سے کھسکنے لگے، اور جب اتنے بڑے سیارے حرکت کرتے ہیں نا تو ان کی کشش و ثقل ایک طرح کا طوفان برپا کر دیتی ہے۔ اس طوفان نے ارد گرد موجود ان گنت چٹانوں اور ملبے کو پورے نظام میں بری طرح بکھیر دیا۔ اس شکلی اکھاڑ پھاڑ کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا۔ اسے ہم لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ کہتے ہیں۔ جب مشتری جیسے دیو ہیکل سیارے اندر کی طرف آئے تو انہوں نے ایسٹرائڈ بیلٹ کا کچرا نکال دیا۔ لاتعداد پتھر، سیارچے اور برفیلی چٹانیں زمین اور دوسرے اندرونی سیاروں پر بارش کی طرح برسنے لگیں۔ آج جو ہم چاند پر اتنے سارے گڑھے دیکھتے ہیں نا، وہ اسی ہولناک بمباری کے نشان ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید اسی بمباری کے دوران برفیلی چٹانیں ہماری زمین پر وہ پانی لے کر آئیں جس سے بعد میں زندگی شروع ہوئی۔ اس قدیم افراتفری کی براہ راست نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بچا کچا ملبہ ہے جو کبھی سیارے نہیں بن سکا، اور اس ہجرت کے دوران مختلف پٹیوں اور بادلوں کی صورت میں دور جا کر جمع ہو گیا، جیسے مریخ اور مشتری کے درمیان چٹانی ایسٹرائڈ بیلٹ، نیپچون کے باہر برفیلی کویکر بیلٹ جہاں پلوٹو موجود ہے، اور اس سے بھی کہیں دور ایک خول کی صورت میں پھیلا ہوا پراسرار اورٹ کلاؤڈ جہاں سے ہمارے پاس لمبے سفر والے دمدار ستارے یعنی کومیٹس آتے ہیں۔ پھر اربوں سالوں بعد آخر کار وہ طوفان تھم ہی گیا، دھول بیٹھی اور ہم آج کے اس دور میں پہنچے جو کافی پرامن اور مستحکم ہے۔ آج کا نظام شمسی کسی شاندار اور نفیس گھڑی کی طرح چل رہا ہے، جہاں 8 بڑے سیارے، ڈھیروں چاند اور بونے سیارے کشش ثقل کے ایک بہترین اور نازک توازن میں اپنے اپنے مداروں کے اندر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ویسے ایک دلچسپ چیز دیکھیں، اگر ہم سورج کو تھوڑی دیر کے لیے اس سائٹ پر کر دیں تو باقی بچنے والا یہ پورا نظام کتنا غیر متوازن ہے۔ بغیر سورج کے اس نظام کا لگ بھگ 90% ماس صرف 2 گیس جوائنٹ سیاروں پر مشتمل ہے، یعنی مشتری اور زحل پر۔ ہماری زمین، باقی سارے سیارے، چاند اور اربوں کھربوں سیارچے، یہ سب مل کر بمشکل 10% بناتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا؟ تو اب تک کی ہماری اس بات چیت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورج سے فاصلے اور کیمیائی حدود نے کس طرح ان سیاروں کی ساخت طے کی۔ سورج کے قریب ٹھوس چٹانی سیارے ہیں، پھر گیس سے بنے ہوئے بڑے جائنٹس، اور سب سے آخر میں کڑاکے کی سردی میں جمے ہوئے آئس جائنٹس۔ ایک بالکل لاجواب اور منطقی ترتیب۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ موجودہ استحکام اور سکون بھی بس عارضی ہی ہے۔ تو چلیں اپنے اس سفر کے بالکل آخری حصے میں چلتے ہیں، آج سے تقریباً 5 ارب سال آگے کے مستقبل میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شاندار نظام کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ دیکھیں، سورج کی زندگی کا سارا دار و مدار اس کے اندر موجود ہائیڈروجن پر ہے۔ جب تقریباً 5 ارب سال بعد وہ ایندھن بالکل ختم ہو جائے گا تو سورج ایک بہت ہی ڈرامیٹک اور تباہ کن فیز میں داخل ہوگا۔ اس کا اندرونی حصہ یعنی کور زبردست دباؤ سے سکڑنا اور انتہائی گرم ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ اس کی باہر والی سطح بے قابو ہو کر خلا میں دور دور تک پھیلنے لگے گی۔ اور یہ پھیلاؤ کتنا بڑا ہوگا؟ ذرا اس نمبر کے بارے میں سوچیں، 260۔ ریڈ جائنٹ بننے کے اس عمل میں ہمارا یہ مرتا ہوا سورج پھیلتے پھیلتے اپنے موجودہ سائز سے 260 گنا زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا کائناتی عفریت بن جائے گا جو پورے آسمان کو نگل لے گا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سورج کا یہ خوفناک پھیلاؤ اندرونی سیاروں کو لفظی طور پر کھا جائے گا۔ عطارد اور زہرہ تو سیکنڈوں میں بخارات بن کر اڑ جائیں گے، اور ہماری زمین کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کی سطح جل کر راکھ ہو جائے گی، سارا پانی اڑ جائے گا، اور یہ جو آج رہائش کے قابل جگہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ اس بے پناہ پھیلاؤ کے بعد آخر میں سورج اپنی بیرونی تہوں کو خلا میں ایک بہت ہی خوبصورت اور چمکدار بادل کی صورت میں اڑا دے گا، جسے ہم پلانیٹری نیبولا کہتے ہیں، اور پیچھے گھپ اندھیرے میں بچے گا صرف ایک چھوٹا سا انتہائی کثیف اور گرم کور جسے وائٹ ڈوارف کہتے ہیں۔ اس کا سائز تو ہماری آج کی زمین جتنا ہی ہوگا، لیکن اس کا ماس سورج کا آدھا ہوگا، اور جو مادہ اس نے خلا میں اڑایا ہے وہ کائنات کے انٹرسٹیلر میڈیم میں شامل ہو جائے گا۔
اور یہیں پر آ کر تخلیق اور تباہی کا یہ پورا چکر ایک بہت ہی گہری سوچ پر ختم ہوتا ہے، جب ہمارا یہ مرتا ہوا سورج اپنا سارا مواد، جس میں اب نئے اور بھاری عناصر بھی بن چکے ہوں گے، اسے واپس خلا کی وسعتوں میں بکھیر دے گا، تو کیا وہی راکھ اربوں سال بعد دوبارہ اکٹھی ہو کر ستاروں کی کسی نئی نسل یا نئے سیاروں کو جنم دے گی؟ کیا اس سے زندگی کا کوئی بالکل نیا سلسلہ شروع ہوگا؟ بالکل ویسے ہی جیسے 4.6 ارب سال پہلے کسی اور مرے ہوئے ستارے کی راکھ سے ہمارا یہ نظام شمسی بنا تھا۔ خیر، یہ جاننے کے لیے تو کائنات کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا۔